اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 53۔ اس صفحے میں سورہ مبارکہ آل عمران کی 23 نمبر تک کی 7 آیات موجود ہیں۔ ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا تھوڑا سا حصہ دے دیا گیا ہے کہ انہیں کتاب خدا کی طرف فیصلے کے لیے بلایا جاتا ہے تو ایک فریق مکر جاتا ہے اور وہ بالکل کنارہ کشی کرنے والے ہیں۔ یہ اس لیے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ انہیں آتش جہنم صرف چند دن کے لیے چھوئے گی اور ان کو دین کے بارے میں ان کی افتراء پردازیوں نے دھوکے میں رکھا ہے۔ اس وقت کیا ہوگا جب ہم سب کو اس دن جمع کریں گے جس میں کسی شک اور شبہے کی گنجائش نہیں ہے، اور ہر نفس کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ خدایا تو صاحب اقتدار ہے، جس کو چاہتا ہے اقتدار دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے سلب کر لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ سارا خیر تیرے ہاتھ میں ہے اور تو ہی ہر شے پر قادر ہے۔ تو رات کو دن اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور مردے کو زندہ سے اور زندے کو مردہ سے نکالتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ خبردار صاحبان ایمان مومنین کو چھوڑ کر کفار کو اپنا ولی اور سرپرست نہ بنائیں کہ جو بھی ایسا کرے گا اس کا خدا سے کوئی تعلق نہ ہوگا، مگر یہ کہ تمہیں کفار سے خوف ہو تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، اور خدا تمہیں اپنی ہستی سے ڈراتا ہے اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم دل کی باتوں کو چھپاؤ یا اس کا اظہار کرو، خدا تو بہرحال جانتا ہے، اور وہ زمین اور آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے اور ہر شے پر قدرت اور اختیار رکھنے والا بھی ہے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے، جس میں سب سے پہلی آیت جس میں بیان کیا گیا کہ بعض اہل کتاب جن کو کتاب کا علم دیا گیا ہے وہ ایسے ہیں کہ جب ان کو کتاب خدا کے اس حکم کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو وہ سرپیچی کرتے ہیں۔ یہ داستان اس طریقے سے ہے کہ یہودیوں میں ایک مرد اور عورت نے نعوذ باللہ زنا کیا، لہذا اس کا حکم جو یہودیوں کے یہاں تھا توریت میں وہ رجم تھا، سنگسار کرنا تھا۔ لہذا یہ ہوا کہ بھائی ان کو سنگسار کیا جائے، لیکن چونکہ وہ بڑا خاندان تھا اور اشراف لوگ تھے، عمرا میں سے تھے، لہذا مثلا یہ حد ان کے اوپر جاری نہیں کی گئی، یعنی صرف اس بنیاد پر کہ وہ بڑے لوگ ہیں، اور یہودیوں نے اس طریقے سے سسٹم بنا کے رکھا تھا کہ غریب لوگوں کے اوپر احکام لاگو ہوتے تھے لیکن بڑے لوگوں کو کسی طریقے سے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ لہذا انہوں نے بچنے کے لیے جو راستہ اختیار کیا وہ یہ کہ آئے پیغمبر کے پاس کہ ہو سکتا ہے اسلام میں کوئی تخفیف مل جائے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ ان کی سزا جو ہے وہ سنگسار ہے۔ جب پیغمبر نے بھی اس حکم کی تائید کیا تو انہوں نے کہا کہ محمد تم نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ کوئی ظلم نہیں ہے، یہی توریت کا حکم ہے، اگر نہیں مانتے تو جاؤ توریت جن کے پاس ہے لے کے آؤ، ان کو بلاؤ، ان سے پوچھو کہ حکم کیا ہے۔ وہ گئے اور ابن سوریہ نامی ایک شخص تھا کہ جس کے پاس توریت تھی، چونکہ توریت بہرحال عام نہیں تھی، عام لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتی بھی نہیں تھی، لہٰذا اس کے پاس گئے۔ اس نے پیغمبر کے حکم کی تائید کیا کہ ہاں پیغمبر نے صحیح کہا ہے کہ حکم سنگسار ہے، لیکن جب وہ پیغمبر کی خدمت میں آیا تو جب اس نے توریت کا حکم پڑھنا شروع کیا تو جو رجم والی آیت تھی، جو رجم کا حکم تھا، وہاں اس نے ہاتھ رکھ دیا اور اس کو چھپانے کی کوشش کی۔ عبداللہ ابن سلام جو پہلے یہودی تھے اور بعد میں مسلمان ہوئے تھے اور ان کو علم بھی تھا توریت کا، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ابن سوریہ کا ہاتھ ہٹا دیا وہاں سے اور گویا اس آیت کو اور اس حکم کو ظاہر کیا۔ اس عنوان سے یہ آیت نازل ہوئی کہ بہرحال یہ یہودی جو خدا کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرتے، ان کی حالت یہی ہے کہ اگر دل چاہے تو حکم خدا کے اوپر عمل کریں گے، دل نہیں چاہے تو اس حکم خدا کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ اس کا ایک نمونہ تھا۔ اس کے بعد پھر دوسری آیت میں
ان تمام گویا جو سرپیچیاں ہیں خدا کی مخالفت اور نافرمانی پائی جاتی ہے، اس کی وجہ یہاں بیان کی گئی ہے کہ یہ یہودی اس لیے یہ سارے گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں یا اتنے جری ہو گئے ہیں کہ ان کا خیال یہ ہے یا یہ کہتے یہ ہیں کہ ہم کو جو ہے وہ جہنم کی آگ بس تھوڑے ہی دن جلائے گی. یعنی یہ لوگ چونکہ خود احباء اللہ و ابناؤہ اس طریقے کی دعوے داری رکھتے تھے کہ ہم خدا کی اولاد ہیں، ہم جو ہے وہ خدا کے حبیب ہیں، دوست ہیں، اور خدا جو ہے وہ ہم کو عذاب نہیں کرے گا، سزا نہیں دے گا. یہ اس طریقے کی دعوے داری کی بنیاد پر یہ لوگ خدا کی مخالفت کرتے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ جہنم میں نہیں جلائے جائیں گے. جبکہ اس کے بعد کی آیت میں یعنی 25ویں آیت میں پروردگار عالم نے بالکل صاف اور واضح کر دیا کہ قیامت کے دن جب ہم سب کو اکٹھا کریں گے تو ان کے اعمال کا ہم مکمل بدلہ دیں گے. یعنی جو جس کا عمل ہے وہی اس کو جو ہے وہ سزا دی جائے گی. کوئی انسان وہاں اپنی برائی کی سزا سے بچ نہیں پائے گا، اور کوئی انسان جو ہے وہ اپنی اچھائی کی جزا سے محروم نہیں ہوگا. پروردگار عالم وہاں پر مکمل بدلہ دے گا تمام اعمال کا. کہ بعض روایات میں اس بات کی طرف اشارہ بھی کیا گیا ہے کہ دنیا میں لوگ جو ہے وہ اموال کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں، آخرت میں انسان کی شناخت اور انسان کی جو ارزش اور قیمت گزاری ہوگی وہ اعمال کے ذریعے ہوگی. یعنی وہاں پر انسان جو ہے وہ اپنے اعمال کے ذریعے پہچانا جائے گا، اور وہاں جو کچھ بھی ہوگا وہ اعمال کے ذریعے حساب و کتاب ہوگا. اب یہودیوں کا یہ خیال کہ ہم احباء اللہ ہیں، ہم جو ہے وہ خدا کے دوست ہیں، اور لن تمسنا النار الا ایام معدودات، صرف آگ جو ہے وہ ہمیں صرف چند دن جلائے گی، یہ ساری خام خیالی ہے. اس کے مقابلے میں ایک تو انسان بہرحال یہ دیکھ لے کہ پروردگار عالم کس طریقے سے اپنے حکم کو عام رکھتا ہے، کہ پروردگار عالم کا حکم ہر ایک کے لیے ہے. کہ یہ عمومیت اس حد تک پائی جاتی ہے کہ مولا کائنات اپنے خطبہ قاسیہ میں یہ اعلان فرماتے ہیں کہ اگر ایک تکبر کی وجہ سے خدا نے شیطان کو 60,000 سال عبادت کرنے 6,000 سال عبادت کرنے کے باوجود بھی نہیں بخشا، تو پھر دوسرا انسان کیا خیال کرتا ہے کہ پروردگار عالم اس کو سجدہ نہ کرنے کے باوجود بھی بخش دے گا؟ پروردگار عالم کے ہاں ایسی کوئی پارٹی بازی نہیں پائی جاتی. اور اسلام کا جو وی آئی پی کلچر ہے، دنیا میں وی آئی پی کلچر یہ ہے کہ وی آئی پی لوگوں کو اس حد تک چھوٹ ہوتی ہے کہ وہ قانون شکنی کریں، قانون کی مخالفت کریں، لیکن اسلام کا وی آئی پی کلچر اس سے الگ ہے. سورہ مبارکہ احزاب میں پیغمبر کے ازواج کو خطاب کیا کہ اگر تم میں سے کسی نے کوئی فاحشہ اور برا کام انجام دیا تو تمہارے لیے جو ہے وہ ڈبل عذاب رکھا گیا ہے، یعنی تم کو 2 برابر عذاب کیا جائے گا. یعنی اگر عام لوگوں کو 1 عذاب ہوتا ہے تو تم کو جو ہے اس کے مقابلے میں ڈبل عذاب کیا جائے گا. یہ اسلام کا وی آئی پی کلچر ہے کہ اگر تم وی آئی پی ہو، اہم پرسنالٹی ہو، تو تمہاری ذمہ داری بھی زیادہ ہے، اور اگر تم نے غلطی کی ہے تو تمہارا عذاب بھی ڈبل رہے گا. لہذا پروردگار عالم کی اس جہت سے کسی سے کوئی دوستی نہیں ہے. پروردگار عالم ہر ایک کے گویا اعمال کا حساب کرے گا. اس کے بعد 26ویں آیت میں پروردگار عالم کے ملک اور مملکت اور سلطنت کے عنوان سے یہ ذکر پایا جاتا ہے کہ پروردگار مالک الملک ہے، اور جس کو چاہتا ہے یہ سلطنت اور مملکت عطا کرتا ہے. اس کی شان نزول کے حوالے سے یہ لکھا گیا ہے کہ جب مکہ پیغمبر نے فتح کیا، البتہ اس سے پہلے مدینے میں پیغمبر کی گویا حکومت ہو چکی تھی، لیکن جب مکہ فتح کیا تو گویا مسلمانوں نے جب خوشحالی کا اظہار کیا تو پیغمبر نے اسی موقع پر لوگوں کو یہ بھی بشارت دی کہ ابھی تو مکہ مدینہ ہی صرف تمہارے ہاتھوں میں ہے، پروردگار عالم انشاءاللہ ایک دن وہ قدرت دے گا کہ ایران اور روم بھی تمہارے قدموں کے نیچے ہوگا، یا تمہاری سلطنت میں ہوگا، تمہاری حکومت میں ہوگا. بعض منافقین نے گویا اس بات سے یعنی ایک تعجب کا اظہار کیا یا حیرت کا اظہار کیا، یا گویا ناباوری کہ نہیں ایسا کچھ ہونے والا نہیں. ایران اور روم کی اس وقت جو طاقت کا چرچا تھا، اور ان کے بہرحال بڑے لشکر تھے ان کے پاس اور بڑی طاقت تھی، لہذا ان لوگوں کو ایسا لگا کہ بھئی یہ سب نعوذ باللہ پیغمبر کا یوں ہی خیال ہے کہ ایسا ہوگا، لیکن ایسا ہونے والا نہیں ہے. لہذا یہ آیت نازل ہوئی کہ پروردگار عالم ہی کے ہاتھ میں سارا اختیار ہے،
خدا جس کو چاہتا ہے ملک سے نواز دیتا ہے، یعنی ایران اور روم کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، جب خدا چاہے گا تو خدا کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے، اور یہ ساری نیکیاں بیدک الخیر، اللہ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ، یعنی اللہ کے ہاتھ سے باہر نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اسی قدرت اور گویا پروردگار عالم کی سلطنت کے نمونے کے طور پر 27ویں آیت میں یہ ذکر کیا گیا کہ اللہ کے پاس اتنی قدرت ہے کہ دن کو رات سے نکالتا ہے، رات کو دن سے نکالتا ہے، یعنی رات دن موت حیات یہ سارے اختیارات پروردگار عالم کے ہاتھ میں ہیں۔ جب یہ سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے تو پھر یہ انکار نہیں کیا جا سکتا کہ مثلا خدا کسی کو کسی ملک اور سلطنت نہیں دے سکتا، اگرچہ بہرحال ملک کے حوالے سے یہاں پر بعض ایسے مسلمان ہیں بد عقیدہ کہ جن کا خیال یہ ہے کہ مثلا جس کے پاس بھی حکومت آتی ہے گویا خدا ہی دیتا ہے، نہیں، خدا کی دی ہوئی حکومت کی شان، خدا کی دی ہوئی حکومت کا انداز وہ بالکل الگ ہوتا ہے۔ جناب سلیمان پیغمبر کو پروردگار عالم نے حکومت دی تو ظاہر ہے کہ اس کا شان اور اس کا انداز الگ ہے، پیغمبر کو حکومت دی ہے تو پیغمبر کے شان اور انداز الگ ہے۔ لیکن دنیا میں ظالمانہ حکومتوں کا ایک سلسلہ ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ اگر انسان تخت پہ بیٹھا ہے تو اس کا مطلب پروردگار عالم نے اس کو تخت پہ بٹھایا ہے، بلکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو ظالمانہ طریقے سے حکومت پر قابض ہوتے ہیں، اور یہ آیت ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جو ظالمانہ طریقے سے حکومت پر قابض ہوئے ہیں۔ لہذا مسلمانوں کو یہ خیال ہے کہ اگر مثلا یزید تخت پر بیٹھا تو اس کا مطلب خدا نے اس کو بٹھایا، معاویہ اگر تخت حکومت پر بیٹھا ہے تو اس کو خدا نے بٹھایا ہے۔ یہ بہرحال اس طریقے سے استدلال کرتے ہیں اور یہ آیات پیش کرتے ہیں کہ اللہم مالک الملک، خدا مالک الملک ہے، جس کو چاہتا ہے وہ ملک دے دیتا ہے، کہ خود یزید نے بھی جناب زینب سلام اللہ علیہ کے سامنے اسی آیت کی تلاوت کی کہ پروردگار عالم کا ملک ہے، جو اس کو چاہتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے، کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ چند روزہ حکومت سے تو اکڑ نہیں، یہ مت سمجھ کے اگر ہم کو پروردگار تو نے اسیر کر لیا اور بازار اور دیار میں پھر آیا ہے تو گویا خدا کی نظر میں ہماری عزت کم ہو گئی، نہیں، خدا کی نظر میں ہماری عزت کم نہیں ہوئی ہے، اور یہ تیری حکومت خدا کی دی ہوئی حکومت نہیں ہے، یہ تیری عزت اور شان جھوٹی ہے، یہ خدا کی دی ہوئی عزت اور شان نہیں ہے۔ یہ بہرحال جو مسلمان استدلال کرتے ہیں یہ فراموش کر جاتے ہیں کہ آپ یزید اور معاویہ کے لیے ایسی باتیں کریں گے کہ یزید اور معاویہ اگر حکومت پر قابض ہوئے تو اس کا مطلب خدا نے ان کو بٹھایا اور خدا نہیں چاہتا تو مثلا کیوں یہ حاکم ہو جاتے؟ نہیں، آپ فرعون اور نمرود کے بارے میں کیا کہیں گے کہ فرعون اور نمرود کو بھی جو حکومت دی تھی وہ خدا نے دی تھی، نعوذ باللہ۔ لہذا بہرحال صرف تخت پر بیٹھ جانا اور حکومت پر قابض ہو جانا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ خدا نے ملک دیا ہے۔ خدا جس کو ملک دیتا ہے اس کے اندر شان عدالت یہ ہوتی ہے کہ ایک چیٹی کے حق کی بھی رعایت کرتے ہیں، اور جناب سلیمان تخت رواں سے اتر کر اور چیٹی کو ہاتھ میں اٹھا کے اس سے گفتگو کرتے ہیں۔ وہ یزید اور معاویہ جیسے ظالم لوگوں کو حکومت نہیں دیتا ہے۔ اس کے بعد کی آیت، دو آیتیں ہیں اس حوالے سے کہ مومنین کو کسی کافر کو اپنا ولی اور سرپرست نہیں بنانا چاہیے۔ یہاں پر اولیاء کا لفظ ہے اور اس کے معنی بھی ولی اور سرپرست کے کیے گئے ہیں، اگرچہ بعض لوگ دوستی کے معنی کرتے ہیں، لیکن بہرحال دوستی اس معنی میں اگر انسان لے کے دوستی کے اثرات مترتب ہوتے ہیں، دوستی یعنی صرف آشنائی تک نہیں، یعنی باقاعدہ اس حد تک دوستی ہو کہ دونوں ایک دوسرے کی باتیں سنتے ہوں، مانتے ہوں، سمجھتے ہوں، تو بہرحال یہ دوستی بھی وہی ہے کہ جس میں سرپرستی پائی جاتی ہے، اور اس طریقے کی دوستی اور اس طریقے کے تعلقات سے گویا منع کیا گیا ہے کہ مومن قطعاً کافروں کو اپنا ولی اور سرپرست نہ بنائیں، مگر یہ کہ کچھ ایسے شرائط ہوں کہ جن کو ہم اپنی زبان میں تقیہ کی شرائط کہتے ہیں، کہ وہ ایک الگ سلسلہ ہے۔ لیکن یہاں پہلے اس نقطے کا ذکر کر دیں کہ یہاں اگر سرپرست بنانے کے معنی یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ بالکل لا تعلق ہو، کہ اگر کسی سماج میں کسی کمیونٹی میں کافر رہ رہے ہیں، مشرک ہیں، یہودی ہیں، عیسائی رہ رہے ہیں، تو بالکل ان سے لا تعلق ہو کے زندگی گزارنا نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ ہم زیستی یعنی ایک ایسی زندگی گزارنا ہے صلح آمیز زندگی کے
ہم ان کا کچھ یعنی نقصان بھی نہیں کر سکتے، ان کا کچھ بگاڑنے والے بھی نہیں ہیں، اور نہ ان کو اپنی زندگی میں اتنی دخالت دیں کہ وہ ہمارا کچھ بگاڑ سکیں۔ لہٰذا صرف اور صرف لین دین، آنا جانا اور آپس میں جو آشنائی ہوتی ہے، اس حد تک انسان کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ اسلامی آداب اور اخلاق کے تحت انسان ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن سرپرستی کی حد تک اگر انسان نے ان کو اپنے اوپر مسلط کر دیا اور گویا اس حد تک دوستی ہو گئی کہ ان کی بات ماننے لگے، تو پھر جو ہے وہ دین کے لیے خطرہ بن جاتا ہے، کہ اس کو قرآن نے سختی سے منع کیا۔ یہاں پر ایک داستان نقل کی جاتی ہے کہ بعض یہودی تھے کہ جو آپس میں ہم پیمان تھے، اور ان لوگوں نے یہ پلان تیار کیا کہ بعض انصار کو دھوکہ دے کے اور اسلام سے خارج کر لیں، یعنی مثلا اسلام کے خلاف ورغلا کر ان کو اسلام سے خارج کر دیں۔ جب جا کے ان انصار کو بعض لوگوں نے بتایا کہ بعض یہودی تمہارے خلاف یہ پلان کر چکے ہیں، ان کی بہرحال دوستی تھی ان یہودیوں سے، لہٰذا جب انہوں نے ان کو یہ بات بتائی تو انہوں نے اپنی اس دوستی کا انکار کیا کہ نہیں ہمارا کوئی ان سے تعلق نہیں ہے، کہ تاکہ مثلا وہ باتیں جو ان کے درمیان ہوئی تھیں یا وہ جو دھوکہ دینا چاہ رہے تھے اس سے یہ بچ سکیں۔ آیت نازل ہوئی کہ دیکھو اگر تم نے ان کو اپنا ولی اور سرپرست بنایا تو وہ تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گے۔ اور اس کے بعد پھر یعنی آخری آیت جو اس صفحے کی 29ویں آیت میں یہ بھی اعلان کر دیا گیا کہ تم اپنی اس دوستی کو چھپانا چاہو تو ہم سے چھپا سکتے ہو، یعنی عام لوگوں سے چھپا سکتے ہو، لیکن اللہ کو حقیقت کا علم ہے، یعنی تم جو اپنے سینوں میں جو راز چھپاتے ہو اللہ ان کو بھی جانتا ہے، لہٰذا تم یہ راز چھپاؤ نہیں اور اپنے یعنی کسی بھی کافر کو اپنا ولی اور سرپرست نہیں بناؤ۔ کہ اس حوالے سے قرآن مجید نے اور دیگر مقامات پر بھی اس بات کا اعلان کیا ہے کہ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى لن يرضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، کہ یہود اور نصارہ ان کے ساتھ اگر تم نے رابطہ قائم کیا، رشتہ رکھا، تو یہ تم سے ویسے راضی نہیں ہوں گے، یعنی اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک حتی تتبع ملتہم، جب تک ان کی ملت اور ان کے دین اور آئین کی پیروی نہ کرنے لگو۔ لہٰذا اگر انسان کافروں سے دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے اور ان کو اپنی زندگی میں دخالت دیتا ہے، ان کو خود پر مسلط کرتا ہے، تو یاد رکھے کہ یہ اس کا ایمان لے کے جائیں گے، یعنی اگر انسان نے یہ کام کیا تو ایمان ختم ہو جائے گا، کہ پروردگار عالم نے سختی سے اس بات کا اعلان کیا کہ فلیس ومن یفعل ذلك فلیس من اللہ فی شیء، اگر کسی نے کافر کو اپنا سرپرست بنا لیا تو اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہ جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔